ابھی جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وساوس پر اگر وساوس کے بعد انسان کوئی ارادہ کر لے تو صرف سوچنے پر تو گناہ نہیں ہے، لیکن جب وہ پکا ارادہ کر لے اور عمل کر لے تو پھر اس کو اس کا عذاب، عطاب، گناہ ملتا ہے۔ یہ جو شیطانی اعمال ہیں سر، میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ سر برادر محترم، حضرت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے جس تجزیاتی انداز میں ماشاءاللہ وسوسے کو بھی اور شیطانی عمل کو بھی واضح کیا ہے، جی سر، تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ شیطان کا وجود ہے۔ یہ تصوراتی گفتگو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی واہمہ ہے، بلکہ یہ علم الحقائق میں ایک اس کی حیثیت ہے، اور اس کو قرآن کریم نے بیان بھی کیا۔ جی ہاں بالکل۔ پہلا حصہ وہ آتا ہے جب وہ عزازیل ہے، تو شیاطین اور شیطانی عمل سے پہلے پاکیزہ تر نفوس کے ساتھ تھا، پاکیزہ عمل کر رہا تھا، لیکن جب اس میں تکبر صلاحیت کر گیا اور تکبر کرے مطلب فاستکبرا، اس نے اپنی کبریائی بیان کرنا شروع کر دی، اپنے آپ کو بڑا کہنا شروع کر دیا، ابا واستکبرا۔ تو یہ بار بار قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اور احادیث کے اندر مختلف جگہوں پر یہ اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ تکبر کیا ہے، اور اس کے بعد تکبر کرنے کے بعد اس شے میں تغیر کیا آتا ہے، یہ ہے اصل، کہ جب تک تکبر کو اور اپنے نفس کو مجاہدے کے ذریعے اور اپنے نفس کو ریاضت کے ذریعے آپ اپنا تابع نہیں بناتے اور اخلاقیات کے بنیادی اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی شخصیت کہیں بھی جا سکتی ہے، اور اگر خیر سے شر کی طرف چلی گئی تو وہ شیطان کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسی لیے تصوف میں سب سے پہلے جو ہے وہ نفس کی تطہیر کی تربیت دی جاتی ہے۔ آپ کی اجازت سر میں ایک وقفے میں جی بسم اللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، اور میرے ساتھ تشریف فرمائے محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ آج ہمارا موضوع ہے شیطان کی حقیقت۔ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ شیطانی وساوس کیا ہوتے ہیں۔ ہمیں محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے اس حوالے سے بتایا، شیطان کی حقیقت پر بات ہوئی، اور اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہ شیطان کی حقیقت، شیطانی وساوس کیا ہوتے ہیں، ہم نے شیطانی اعمال جو ہیں ان کی نسبت سے محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے دریافت کیا، تو آپ فرما رہے تھے سر۔ میں آپ نے وقفے سے قبل ایک بات کی تھی، اور بڑی اہم بات ہے کہ تصوف نے جی بہت تفصیلی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع سے انصاف کیا ہے۔ جی اور شیطانی عمل کیا ہے، اصل میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر اگر اپنے ذہن میں رکھیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو مطلب جنتی ہونا ہے تو خیر کی طرف جائیے، جہنمی ہونا ہے تو شر کی طرف جائیے، جو قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس طرف واضح طور پر اشارہ فرمایا ہے۔ اصل میں شیطان تو ایک حقیقت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا جو اثر نفسیاتی طور پر فرد میں آتا ہے، اور فرد خود وہ اعمال کا حصہ بن کر اس کا نمائندہ بن جاتا ہے، تو اس میں پھر وہ جو قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ جو اخلاقی رذائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان میں کیا چیزیں ہیں جس پر علماء نے لکھا، غزالی نے بھی لکھا ہے اس پر، اور دیگر بڑے بڑے مکاتیب کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی لکھا، اور خاص طور پر سلاسل اولیاء اللہ میں جتنے بزرگ گزرے ہیں، امام قشیری نے بھی لکھا ہے اس پر خواجہ نقشبند نے بھی لکھا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین بھی ہے۔ تو ہے کیا یہ؟ دیکھیے کچھ پہچان ہے کہ شیطان کا اثر کیسے، اور ہم کیسے خود احتسابی کریں۔ اگر مزاج میں تکبر آئے، یا کسی کو ہم کمتر سمجھنے لگے، یا حسد، کینہ، بڑائی، یا اس طریقے سے اپنی اشیاء کو ظاہر کرنا اور اپنے اعمال کو ظاہر کرنا کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ جی میں ہی متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور میں ہی جنتی ہوں، اور دوسرے کو یہ سمجھنا کہ بس یہ برا وہ برا، یہ برا وہ برا، اور خود احتسابی کوئی عمل نہ ہو، تو مومن کیا ہے؟ دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ کیا بات ہے، واہ! ہاں،
ہے نا. جی تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آئینہ ہٹا دیا اور آپ اپنی خود تصویر کشی میں اس درجہ آگے چلے گئے کہ اس میں شیطانی وسوسہ اور شیطانی اعمال اور شیطانی طاقت اور شیطانی جو رذائل ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہو گئے. تو اب رشوت لینے کے لیے تو حضور فرماتے ہیں کہ راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب لیکن ہم نے اس کو کیا سوچا کہ نہیں یار مجھے تو اپنی بیوی کے لیے اتنا سونا خریدنا ہے، مجھے تو فلاں مکان خریدنا ہے، اور مکان لے لیا اور مکان بنا کر اس کے اوپر ھذا من فضل ربی کی قرآن کی آیت بھی لگا دی آپ نے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا. تو جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی نا، قبلہ نے اشارہ بھی فرمایا شہوت، انسان کا جو دل پیدا کیا گیا بقول غزالی کے، اس میں سب سے پہلی جو چیز ڈالی گئی نا وہ شہوت تھی. شہوت ڈالی گئی. تو دل نے کہا کہ اللہ تو نے مجھ میں لالچ تو ڈال دی ہے، تو نے مجھ میں خواہش تو ڈال دی ہے، لیکن اس سے نکلنے کا راستہ بھی تو بتلا. صحیح بات ہے. تو اللہ نے دل کے کہنے پر اور اس خواہش پر توبہ کو ڈال دیا. کیا بات ہے. اور توبہ توبہ اب توبہ جو ہے یہ ان تمام اعمال سے انسان کو نکال کر جب توبۃ النصوح میں چلے جائے تو رب کا ہاتھ اس پر اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب رب کا ہاتھ آ گیا تو شیطان دور ہو گیا. اب زبان اور بیان اور قلب کی طہارت اس لیے ہو گئی کہ آپ نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ میں رب کے علاوہ نہ کسی سے جھکوں گا کسی کے سامنے، اور نہ کوئی خواہش کروں گا، اور نہ ہی حرام رزق، کیونکہ جو رب نے حلال کر دیا وہ حلال، جو حرام کہہ دیا حرام. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت اس طرح کروں گا کہ حضور مجھ سے راضی رہیں اور حضور مجھ سے خوش رہیں. کیونکہ سب سے بڑا علاج شیطانی اعمال کا، ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں ہم پر جادو آ گیا، ہم پر فلاں آ گیا. جادوگری خود بذات خود ایک شیطانی عمل ہے. اور اجنہ جو شیاطین ہیں وہ جس طریقے سے گرفت میں آتے ہیں ان لوگوں کے جو بدعمالیوں کا شکار ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو طہارت رکھیے، پاکیزگی رکھیے، وساوس سے بچیے اور اعمال صالحہ کیجیے. تو کوئی سبب نہیں ہے کہ آپ حضور کی سیرت کو اپنا علاج بنا کر زندگی میں ایک دوا کی صورت میں استعمال کریں اور شفا نہ ہو. کیا بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہماری روح جو ہے وہ وعدہ کر کے آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں زندگی گزارنے کا بہترین جو ہے طریقہ بتا دیا ہے، سنت دے دی، شریعت دے دی، تعلیمات دی قرآن حکیم میں.